قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی حرمت خنزیر کے بارے میں ذکر آیا وہاں لحم الخنزیر کا ذکر خدا تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، اور سورہ انعام میں ایک جگہ یہودیوں کے اوپر بعض چیزیں حرام کی گئی، اس میں خدا نے تخصیص کی ہے کہ چربیوں کی شحومہا. تو اس میں بعض دفعہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیاں بسکٹس کی تیاری میں یا کیک کی تیاری میں چربی سور کی استعمال کرتی ہیں اور اوپر بعض دفعہ لکھا بھی نہیں ہوتا، تو اس کے متعلق کیا؟ جہاں لکھا نہیں ہوتا وہاں تو قصور ہی کوئی نہیں کسی کا، جی اس کو تو بھول ہی جائیں. ٹھیک ہے. جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں ایک مسلمان جان بوجھ کر دیکھ کر کہ سور کی چربی ہے اس کو کھانے پہ آمادہ نہیں ہوتا، جی ورنہ پرانے فقہا نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اگر چربی جس میں گوشت کی آمیزش نہ ہو یا ہڈی ہو وہ حرام نہیں ہے. یہ آج کا فتویٰ نہیں، پرانے جو متقی تھے جورسٹ قانون دان ان اس زمانے میں یہ بحثیں اٹھائی ہیں. لفظ لحمہ پر غور کیا ہے، تدبر کر کے یہ اختیار فیصلہ کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے لحم کے اندر کوئی ایسی باتیں ہیں جس کے نتیجے میں انسانی کردار پر بد اثر پڑتا ہے. تو لحم کو چھوڑ دیا جائے اگر تو وہ چیزیں جو دراصل حقیقت میں وہ زندہ نظام کا کوئی واضح جز اپنے اندر نہیں رکھتے. ہڈی ہے اس کے اندر خون کو بنانے کا کارخانہ تو موجود ہے، لیکن آخری شکل میں جو گوشت میں پائی جاتی چیز وہ ویسی نہیں پائی جا سکتی. لیکن وہ جو خون والا حصہ ہے اس کو علماء نے لحم ہی میں شمار کیا ہے، لحم کے اندر خون کو داخل کیا ہے. اس لیے وہ ہڈی جو ابھی تازہ ہو، جس کے اندر لحمیت موجود ہو، خون جو بن رہا ہے کچی حالت میں ہو یا پکی حالت میں، وہ بہرحال حرام رہے گی پرانے علماء کے نزدیک. خشک ہڈی جو صرف فاسفورس اور کیلشیم وغیرہ بن جاتی ہے اس کو انہوں نے حرام نہیں سمجھا، اور اسی طرح چربی کو بھی حرام نہیں سمجھا. لیکن اس کے باوجود ایک بھی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا وہاں کہ علماء کے اس فتوے کی وجہ سے لوگوں نے سور کی چربی شروع کر دی ہو یا ہڈی کھانی شروع کر دی ہو. اس لیے کہ طبی ایک کراہت موجود ہے. تو فتوے اگر ایسے پوچھے جائیں جن سے یہ کراہت اٹھے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کراہت ہی اچھی ہے. یہ نفلی طور پر ان چیزوں سے باز رہنا آپ کو حرمت خنزیر کی حفاظت پر زیادہ آمادہ اور قوی کرے گا. سمجھیں؟ اس لیے یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کسی احمدی کے لیے کہ وہ دیکھے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے چربی اور یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا اس لیے میں کھا جاؤں. ایک مکروہ جانور کے ساتھ جو چیزیں لگ جاتی ہیں اس سے بھی کراہت ایک فطرت کا طبعی حصہ ہے. مگر اگر فتویٰ پوچھا جائے سخت فتویٰ بالکل واضح تو فتویٰ وہی دینا پڑے گا جو قرآن کہتا ہے. اس کے سوا تو نہیں. آپ اپنے مزاج کی وجہ سے فتویٰ تو نہیں بدل سکتے. یہ طیبات کا مضمون شروع ہو جاتا ہے. فتویٰ حلال و حرام میں ہوتا ہے اور کھانا چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ طیبات کا مضمون ہے. تو سور کی چربی کو اور سور کی ہڈی کو کوئی طیب نہیں کہہ سکتا. سمجھ گئے؟